شخص آئے دلوں کو روشن کرے قرآن و حدیث کی روشنی۔ درس کے سلسلے میں گزشتہ جو آخری درس ہماری ہوئی تھی اس میں بیمار دلوں کا تذکرہ کیا گیا، اور بیمار دل کب ہوتا ہے؟ اس کے اندر جب یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ دل جو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بالکل لاپرواہ ہو، اسے فکر ہی نہ ہو، وہ دل بیمار دل ہے۔ دوسری بات یہ آئی تھی کہ جو دل اللہ کے ذکر سے بالکل سخت ہو جائے، جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کرے، وہ دل بھی بیمار دل ہے۔ بیمار دل کی تیسری قسم قرآن مجید نے بیان کی، وہ یہ کہ انسان کے دل کے اندر اگر تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے تو یہ دل بھی بیمار دل ہے۔ تکبر یعنی انسان حق کو جاننے کے بعد حق کا انکار کر دے، اسے ٹھکرا دے، اور لوگوں کو بالکل حقیر اور نچلے درجے کا سمجھے اپنے مقابلے میں۔ پڑھیں آپ قرآن مجید، اللہ رب العالمین نے سورہ غافر کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہر تکبر کرنے والے دل پر مہر لگا دیا ہے، یعنی ان کے دلوں کو اللہ نے سیلڈ پیک کر دیا ہے۔ اب اس میں کوئی حق کی بات نہ جاتی ہے، نہ وہ کسی حق کے بات کو قبول کرتے ہیں۔ اور یقین جانے میرے بھائی، تکبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے کہا، بطر الحق وغمت الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ کوئی بھی شخص اس کے سامنے جب حق بات پیش کی جاتی ہے تو وہ تکبر میں کہتا ہے کہ میں ماننا، ان کی سننا، ان کی ماننا، ان کی کرنا، اور لوگوں کو آدمی حقیر سمجھتا ہے اپنے مقابلے میں۔ ایسے شخص کا انجام بھی بڑا بھیانک ہے۔ وہ دل جس میں تکبر پیدا ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ رائی سمجھتے نا، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے، جس کی وزن کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ آپ رائی کا ایک دانہ ایک الیکٹرانک کہہ لیجئے کہ ترازو کے اوپر رکھے تو اس میں حرکت بھی نہیں ہوتی، وہ مائنس میں چلا جاتا ہے، سمجھ لیجئے اس کا وزن۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا بھی اگر کبر اور گھمنڈ اور تکبر انسان کے دل میں ہے، لا يدخل الجنہ، تو جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ بیمار دل جس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، جو لوگوں کو حقیر جاننے لگے، ایسے دل والا شخص جو ہے جنت کے اندر نہیں جاتا ہے۔ دلوں میں ایک دل کی قسم وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے بڑا دور بھاگتا ہو، یعنی جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ دل بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے نا، ہم جیسے اس کے سامنے کہا جائے اللہ نے کہا، اس کے رسول نے کہا، تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ ارے انہیں رات دن اللہ رسول کرنے کو بیٹھتا ہے۔ ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں، ایسے بیمار دل والے ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پیش کی جاتی ہے تو ان کے منہ سے بس یہی نکلتا ہے کہ یہ رات دن اللہ اور اللہ کے رسول کی ہی بات کرتا ہے۔ کہا اللہ نے کہ یہ دل بیمار دل ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا احترام نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا احترام نہیں کرتے، یہ دل بیمار دل ہے۔ قرآن پڑھے آپ سورۃ الزمر آیت نمبر 45 میں اللہ نے کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ
اللہ کا تنہا ذکر کیا جائے تو ان کے دل بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ غیروں کی بھی بات کی جائے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ بیمار دل ہے جو اللہ کے ذکر سے کہہ لیجئے یا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے جس دل کے اندر کراہیت پیدا ہو جائے یا جو دل جو ہے تعلیمات کو پسند نہ کرے، ایسے ہی بیمار دلوں کی ایک قسم یہ ہے کہ دل کا اندھا ہو جانا، آنکھیں ہونے کے باوجود دل کا اندھا ہو جانا۔ بصارت ہے، نگاہ کی بصارت ہے، لیکن دل کی جو بصیرت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب انسان کا دل کچھ سوچنے سمجھنے کے لائق نہیں رہتا ہے، اب وہ جانوروں سے زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 پڑھیے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ ان کی نگاہیں اندھی نہیں ہوئی ہیں، کہا ان کے دل اندھے ہو گئے جو سینوں کے اندر ہے۔ اور اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، ان کے دل ہیں لیکن دل سے سوچتے نہیں ہیں، آنکھ ہے لیکن آنکھ سے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے لیکن کان سے سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے، اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو دل ایک بیمار کب ہوتا ہے کہ جب دل اندھا ہو جائے، نگاہیں ہونے کے باوجود، آنکھ کی روشنی سلامت ہونے کے باوجود دل جو ہے سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہے، اس پر گناہوں کا اتنا اثر ہو جاتا ہے، گناہوں کا اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ اب وہ دل بیچارہ نہ اللہ کے عذاب کی فکر کر پاتا ہے، نہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں وہ سوچ پاتا ہے، بس وہ اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ دل کے اندھے ہیں۔ ایسے ہی بیمار دلوں کی ایک قسم وہ جن دلوں پر اللہ نے تالے لگا دے، جو بالکل بند ہو چکے، پیکٹ ہے، ختم۔ کہا اللہ نے، آپ قرآن مجید سورہ محمد آیت نمبر 14 کی تلاوت کیجئے، اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا بات ہے، لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ نے ایک دل کی قسم یہ بیان کی، بیمار دل کی، کہ جس پر تالا پڑا ہوا ہو، لاکڈ ہو بالکل۔ وہ دل کیسے دل ہے؟ ان پر قرآن کی تلاوتیں کی جاتی ہیں، وہ قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں، لیکن ان کے دل نرم نہیں ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر اس قرآن کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ قرآن پڑھیے، مجھے دوسروں سے سننا پسند ہے، یا بعض روایتوں میں کہ آپ مجھے قرآن پڑھ کے سنائیے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ سے سنیں۔ کہا کہ اللہ نے میرا نام لیا؟ کہا اللہ نے آپ کا نام لے کر کے کہا ہے۔ غالباً عبداللہ ابن مسعود ہے یا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، نام میں مجھے شک ہو رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، کہتے ہیں کہ جیسے میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا بِكَ، اے نبی وہ منظر کیسا ہوگا جب ہم آپ کو سارے لوگوں پر گواہ بنا کے پیش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس بس بس، نگاہ اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک مکمل آنسوؤں سے بھرے ہوئے تھے، آپ کی داڑھی مبارک جو ہے آنسو سے تر ہو چکی تھی۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ جو دل کھلے ہوں، جن دلوں کے اندر اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، اگر وہ دل والے واقعی قرآن مجید کی تلاوت سوچ سمجھ کے کر لیں، غور و تدبر سے کر لیں، تو ان کا پورا پورا دن اللہ کے عذاب کے ڈر سے روتے ہوئے گزر جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا بات ہے کہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ اب دیکھیے، اللہ ہمارے مسجد والوں کو جزائے خیر دے، انہوں نے آپ کے لیے صرف تاکہ آپ سیکھ لیں، سمجھ لیں، قرآن مجید کے خلاصے کے لیے مجھے کلکتہ سے بلوایا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی ان کو؟ کیا ضرورت تھی؟ ضرورت نہیں تھی ان کو۔
وہ اپنا پڑھ لیتے، اپنا عمل کر لیتے، تراویح پڑھ لیتے، لیکن ہم قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، یہ سمجھ میں آنا ہمیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں۔ ہم تراویح کی نماز میں جو ایک پارے کی مکمل تقریباً کہہ لیجئے 45 منٹ 50 منٹ کی جو نماز پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اکثریت ہماری ناواقف ہے۔ اسی چیز کی وضاحت کے لیے مجھے ان لوگوں نے یہاں پر بلایا۔ اب اس کے بعد اگر یہ موقع ہمارے ہاتھ سے چلا جائے اور قرآن کے پیغام کو ہم نہ سمجھیں تو یقین جانیے کہ یہ بہت بڑے خسارے کا سودا۔ اسی لیے اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بات ہے کہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے، یعنی جس دل پر تالا لگا دیا جائے۔ اب مثال آسان سی بات ہے، دروازہ اگر تالا بند کر دیا جائے تو نہ کوئی اندر جا سکتا ہے، نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اگر دل بند ہو جائے، دل پر تالا پڑ جائے تو اب کوئی بات اس دل کے اندر جاتی نہیں ہے، نہ اس کے دل میں کوئی حرکت ہوتی اللہ کے دین کے تعلق سے۔ اور اس کی مثال کہہ لیجئے کہ ایک زندہ لاش سے زیادہ نہیں ہے جو قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، ان دلوں کو سدھارنے اور سدھانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کچھ ایسے امور ہیں کہ جب وہ ہماری زندگی میں داخل ہو جائے تو ہمارے دل بیمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ کے درس میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے اور آپ کے دلوں کی بصارت کو اللہ تعالی زندہ رکھے اور اس کی بیان کردہ تعلیمات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔